میرا جو موضوع اور عنوان ہے اس دورے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیتی اسالیب۔ عنوان تو طویل ہے، مواد کافی مل جاتا ہے اس پر۔ انشاءاللہ اس محدود وقت میں کچھ مثالوں کے ذریعے بعض نکات آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ ویسے آپ ماشاءاللہ فضیلت کے طلباء ہیں، بڑے طلباء ہیں، اشارات سے سمجھ جائیں گے اور باقی اپنی زندگی میں اس کی روشنی پہ آپ مزید مطالعہ کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے مربی اول ہیں۔ تربیت کا تعلق نفسیات سے ہے۔ جب تک ایک مربی انسان کے نفسیات کو یا اس کے ذمہ جو افراد ہیں ان کے نفسیات کو اچھی طرح سے نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، وہ تربیت نہیں کر سکتا۔ نفسیات مختلف ہیں انسان کے، اور تربیت کا انداز ایک ہی نہیں ہو سکتا۔ تو جس انسان کی جو نفسیت ہے، جو اس کا خیال ہے، اس کی جو طبیعت ہے، مزاج ہے، اسی کے مطابق جو ہے تربیت کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی ہے ان میں پہلی چیز تربیت کا جو ذریعہ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ کہانی۔ قصہ اور کہانی بھی ایک ذریعہ ہے اسلامی تربیت کا، اس لیے کہ کہانیاں لوگوں کو بہت پسند ہیں اور اس کا اثر بھی دل پر ہوتا ہے، کہانیوں کا اثر۔ اس لیے قرآن مجید میں بہت سارے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف کے اندر، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو اتار کر آپ کے سامنے بہترین قصہ، ایک اچھا قصہ سنانا چاہتے ہیں۔ پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قصوں سے متعلق، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ گزشتہ قوموں اور امتوں کے واقعات میں لوگوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ تو تربیت میں قصے کہانیوں کا بھی دخل ہے۔ اسی لیے آپ سنتے ہوں گے پرانے زمانے میں جو گھروں میں بزرگ ہوتے تھے، چاہے نانی ہو، نانا ہو، دادی ہو، خاص کر خواتین نانی اور دادی اور مائیں بھی اپنے بچوں کو قصے کہانیاں سناتی تھیں۔ وہ بھی ایک اولاد کی تربیت کا ایک ذریعہ تھا۔ قصے کہانیاں بھی اولاد کی تربیت کا ایک ذریعہ تھا۔ تو اچھی اچھی قصے کہانیاں، بہادری کے واقعات، اچھے اخلاق والوں کے واقعات سناتے تھے لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ اعراف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ آپ بھی لوگوں کے سامنے قصے سناتے رہیے، قصے سناتے رہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ غور و فکر کریں، ان قصوں میں تدبر کریں۔ تو یہ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس اسلوب کو اختیار کیا، قصے کہانیوں کے اسلوب کو آپ نے اختیار کیا اور اس اسلوب پر آپ چلے اپنی زندگی کے اندر۔ ایک نوجوان صحابی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مکہ کے کافر اور ظالم مسلمانوں پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑ رہے تھے، خود ابا خباب بن ارت تختے مشق بن گئے تھے، بہت سختیاں ہوتی تھیں ان پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کعبے کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر اتنی سختیاں ہو رہی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے تاکہ اللہ ہماری مدد کرے، آسانیاں پیدا کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، جو ٹیک لگائے تھے درست ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، دیکھو تم سے پہلے لوگوں پر بھی آزمائشیں آئی ہیں، لوہے کی کنگھیوں سے کے ذریعے سے ان کی ہڈیوں سے گوشت نوچا جاتا تھا،
لیکن یہ ظلم و ستم ان کو ان کے دین سے نہیں پھر سکا، اور بعض لوگوں کے سروں پر آرا رکھ کر چیر دیا جاتا، 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، یہ ظلم بھی ان کو ان سے نہیں پھیر سکا۔ تو قصے ماضی کے جو قصے تھے آپ نے اپنے صحابہ کو سنا کر تسلی دی، ان قصوں میں جو ہے تربیت ہے، عبرت ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہمت بھی دی کہ صبر کرو، بہت جلد اللہ تبارک تعالیٰ اس ظلم کا خاتمہ کرے گا، اس ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ صنعاء سے حضر موت تک کوئی سوار آئے گا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، ایسے حالات بھی آئیں گے امن و سکون کے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی واقعات کے ذریعے، بخاری کی روایت ہے۔ تو بہرحال ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اشارہ ہے، میں نے پہلے بتایا اشارہ ہے، آپ کی زندگی پڑھی، آپ مطالعہ کرتے رہیے اس موضوع پر۔ بہت سارے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ ہے کہ 3 آدمی جنگل میں جا رہے تھے، تیز بارش اور آندھی ہوئی تو غار میں وہ پناہ۔ ایک واقعہ آپ نے یہ بتایا کہ 100 آدمیوں کا قاتل تھا، توبہ کرنا چاہتا، اس کا واقعہ بھی آپ نے بتایا۔ اور ایک واقعہ آپ نے بتایا کہ 3 آدمی تھے، اس میں ایک اندھا تھا، اور ایک جو ہے اس میں برس کی بیماری میں مبتلا تھا، ایک گنجا تھا، وہ بھی واقعہ آپ نے بتایا تھا کہ لوگ اس عبرت حاصل کریں۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ، ایک نوجوان جو جادو سیکھنے جاتا تھا، کہ آزمائشیں آئیں۔ تو یہ سارے واقعات ہماری زندگیوں میں جو ہے ایک تربیت کا ایک پہلو حصہ ہے۔ قصہ کہانی بھی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ انسان اس کو پسند کرتا ہے اور اس کے اثرات ہو انسانی نفس پر۔ دوسری چیز وعظ و نصیحت، وعظ و نصیحت بھی ایک ذریعہ ہے تربیت کا، وعظ و نصیحت بھی کرنا چاہیے، دلوں پر اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلوب کو اختیار کیا۔ اس اسلوب سے آپ غافل نہیں رہے، وعظ و نصیحت سے بھی آپ غافل نہیں رہے، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کرنے میں ہمارا خیال کرتے تھے، یعنی ہماری اکتاہٹ کا، ہماری بیزارگی کا خیال کرتے تھے آپ علیہ وسلم۔ ہر دن روزانہ ہمیشہ صبح سے شام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے، یہ آپ کا اسلوب نہیں تھا۔ وعظ و نصیحت طریقہ ہے تربیت کا، لیکن اس میں وعظ و نصیحت میں جو ہے سامنے والے کو، سامع کو بیدارگی نہیں آنا چاہیے، وہ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس کی چستی سے پیدا اٹھانا چاہیے۔ جب تک وہ چست ہے، جب وہ چست ہے، جس حالت میں چست ہے، تب اس کو واضح نصیحت کرنا چاہیے، اس کا اثر ہوگا، وہ قبول کرے گا، یہ معنی ہے۔ ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد بہت ہی بلیغ خطبہ دیا، جس سے صحابہ کے آنسو نکل پڑے، دل جو ہے ڈرنے لگے۔ ایک آدمی نے کہا کہ شاید یہ الوداع کہنے والے کا واز ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر آپ ہم سے کچھ عہد لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے عہد و پیمان لیجئے، یا ہم کو کچھ تاکیدی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کوئی تاکیدی حکم فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان امر علیکم عبد حبشی فانہ من یعش منکم یری اختلافا کثیرا وایاکم محدثات الامور فانها ضلالہ فمن ادرک ذلک منکم فعلیہ بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ تو یہ واضح نصیحت ہے جو آپ نے کیا۔ ابو وائل فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات لوگوں کو واعظ کرتے تھے، ہر جمعرات۔ ایک آدمی نے ان سے کہا، اے اب عبد الرحمن، میری خواہش ہے کہ آپ روزانہ واعظ و نصیحت کیجیے۔ ہوتے ہیں لوگ خواہش رکھتے ہیں سننے کی، روزانہ واعظ و نصیحت کیجیے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہارا ایسے ہی خیال رکھتا ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال رکھتے تھے، یعنی بیزارگی اور اکتاہٹ سے میں ڈرتا ہوں۔ روزانہ واعظ و نصیحت کرنے سے انسان بیدار ہو جاتا ہے، اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، دلچسپی ختم